Alright, so let's begin. تو ہم نے دیکھا کوانٹم میکینکس میں جو ہمارا کورس ہے اس کا فرسٹ ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم بیسکلی جو سینٹرل پوٹینشیلز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم نے فزکس شروع کی تھی. اور پچھلی دفعہ ہم نے بہت ہی پریلیمنری چیزیں اسٹارٹ کی تھیں، یعنی کہ پارٹیکل ان باکس جو تھا اس میں جب ہم اس کو ٹریٹ کریں گے تو اس کی انرجیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کس طریقے سے چینج ہو جائیں گی. جیسے کہ 6.27 میں آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس اگر 3 ڈائمینشن ہوں بجائے 1 کے تو اس کی انرجی کے جو فارمولے ہیں وہ اس طرح سے چینج ہو جائیں گے، اور جو اس کی ویو فنکشن کے فارمولے ہیں وہ اس طرح سے چینج ہو جائیں گے. یعنی 6.25 میں جو ماڈیفائڈ ویو فنکشن ہے وہ اس کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور 6.26 جو ہے وہ جو ہے ایک 3 ڈائمینشنل جو پوٹینشیل ویل ہے جنرلائز، جس میں کہ تینوں جو ڈائمینشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں، تو اس میں انرجیز اس طرح لکھی جا سکتی ہیں. وہ پھر ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم ABC کو کس طرح سے لیتے ہیں. اگر ہم کیوبیکل لے رہے ہیں تو یہ تینوں برابر ہوں گے، اور اگر کسی 2 سائڈ کو برابر لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، اینڈ سو آن. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کوئکلی کہ جو ہارمونک آسیلیٹر ہے، اگر آپ لوگوں ہیلو آپ میں سے کچھ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کو اب آ رہی ہے آواز؟ کون کہہ رہا تھا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے؟ سر اسکرین نہیں دکھ رہے. سوری، میں نے اسکرین تو شیئر ہی نہیں کی، تو کہاں سے دکھے گی؟ I'm sorry میں نے اسکرین تو شیئر ہی نہیں کی تھی. اب کرتا ہوں. اب دکھ رہی ہے آپ کو؟ اب دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ جی سر. ٹھیک ہے. آپ نے مائک پلیز بند کر دیجیے، ورنہ یہ آپ کے جو تیل کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ میرے پاس بھی آئے گی. آلرائٹ، تو یہ ہم نے تھوڑا سا ہارمونک آسیلیٹر کو ذرا سا دیکھ لیا تھا. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پلیز چیپٹر 4 جو ہے اسی کتاب کا زیڈلی کا، وہ پلیز ذرا ریوائز کیجیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں چیپٹر 4 میں دی ہوئی ہیں، ہم انہیں جا کے بار بار جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہارمونک آسیلیٹر بھی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہارمونک آسیلیٹر کو ٹھیک سے پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری پرابلم فزکس میں ایسی ہیں کہ جو کہ ہارمونک آسیلیٹر کے فارم میں لکھی جا سکتی ہیں. یعنی کہ ان کی ایکویشنز کی جو فزکس ہے وہ آخر کار اسی طرح کی ایکویشنز بن جاتی ہیں جو کہ ہارمونک آسیلیٹر کی ہے. اس چیز کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر بھی جو پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں 6.31 میں، وہ ایک ہارمونک آسیلیٹر کا ہے، لیکن 3 ڈائمینشنل ہے، این آئسوٹروپک آسیلیٹر ہے، رائٹ. اس لیے کہ مختلف ڈائمینشن میں اس کی فریکوینسیز مختلف ہیں، اس لیے اس کو این آئسوٹروپک کہہ رہے ہیں. اگر آئسوٹروپک ہوتا تو سب کی ایک ہی فریکوینسی ہوتی، اومیگا ہوتی. ٹھیک ہے، چونکہ ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں تو یہ جو ہے وہ بیسکلی این آئسوٹروپک آسیلیٹر ہے. اور پھر یہاں اس نے صرف ایک ڈائمینشن کے لیے اس نے شروڈنگر ایکویشن لکھ کے دکھا دی ہے جو کہ 6.32 ہے. اور یقینی طور پہ اس کو سالو کر کے 6.3 لے کر آنا اتنا سمپل نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو چیپٹر 4 ہی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کافی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے 6.33 کی جو ایکویشن ہے وہ نکل کے آتی ہے. یعنی کہ آپ اگر صرف ایک ڈائمینشن کے لیے نکالنا چاہیں، یعنی کہ صرف آپ ایکس ڈائمینشن کے لیے بھی نکالنا چاہیں تو کوئی NX+12 کا اومیگا ایکس لانے کے لیے آپ کو اچھا خاصی محنت کرنی پڑے گی، تب یہ نکل کے آئے گا. تو اسی طرح آپ پھر وائی اور زیڈ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جو فزکس ایکس کے لیے ہوگی وہ وائی اور زیڈ کے لیے. 6.34 جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جنرلائز ویو فنکشن ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ویو فنکشن جو ہے وہ جتنے بھی اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل انوالو ہوتے ہیں شروڈنگر ایکویشن میں، ان کا پروڈکٹ کے طور پہ لکھا جاتا ہے.
اور جو انرجیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایڈیشن کے فارم میں لکھی جاتی ہیں، سم کے فارم میں، رائٹ. جس طرح کہ 6.33 لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ ایکس کی کنٹریبیوشن جیسے این ایکس پلس ہاف ایچ کا اومیگا ایکس پلس این وائی پلس ہاف ایچ کا اومیگا وائی، تو یہ ایکس کی کنٹریبیوشن پھر وائی کی کنٹریبیوشن پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم زیڈ کی کنٹریبیوشن اینڈ سو آن. تو یہ جرنل طریقہ ہے، یہ چاہے ہم ہائیڈروجن ایٹم کو سالو کر رہے ہیں یا جس سسٹم کو بھی سالو کر رہے ہیں، اس میں ویو فنکشن لکھنے کا اور انرجیز لکھنے کا یہی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ انرجیز ہمیشہ ایڈیشن کے فارم میں لکھی جائیں گی، اور جو ویو فنکشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پروڈکٹ کے فارم میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں اس نے لکھا دیا کہ آئسوٹروپک ہو، یعنی کہ جب اومیگا سیم ہو تو پھر وہ اس طرح سے لکھا جائے گا. اب یہ بقیہ تفصیلات ہیں وہ آپ اس کی ڈی جنریسی وغیرہ وہ آپ کیلکولیشن وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ یہ 3 ڈائمینشنل پرابلمز ہیں، اور اگر اس میں سینٹرل پوٹینشیل ہو، جس کا مطلب ہے کہ فورس جو ہے وہ ریڈیلی ایکٹ کر رہی ہے، تھیٹا یا فائی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہمارے پاس اسفیریکل سیمیٹری موجود ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس نے 6.41 میں دکھایا ہے کہ پوٹینشیل جو ہے وہ جسٹ دا فنکشن آف آر، یعنی کہ وی آف آر ہے، ناٹ تھیٹا اینڈ فائی. تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے پاس شروڈنگر ایکویشن ہوگی ان جنرل وہ 6.42 کے فارم میں جو ہے وہ ہمیں لکھی جا سکتی ہے. یہ بالکل جرنل ہے. ابھی ہم نے اسے کسی اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں یا سلینڈریکل کوآرڈینیٹ میں یا ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ میں کسی میں نہیں لکھا. یہ جرنل شروڈنگر ایکویشن لکھی. وہ اور بات ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسفیریکل سیمیٹری موجود ہے تو پھر جو بیسکلی یہ جو ڈیل اسکوائر ہے، رائٹ، یہ جو آپریٹر ہے، اس کو ہمیں بیسکلی جو ہے وہ اسفیریکل کوآرڈینیٹ کے اندر لکھنا پڑے گا. اور جس کو کہ آپ لوگوں نے میرے خیال سے چھوٹی کلاسز میں دیکھا ہوگا کہ ڈیل اسکوائر کو جب آپ لکھنا چاہیں اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. کہ پہلا حصہ اس کا ریڈیل پارٹ جو کہ آر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے دوسرا والا جس میں تھیٹا اور فائی کی ہوتی ہے ڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، تو جو اینگولر مومنٹم کا جو سمجھیں پارٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے جس میں تھیٹا اور آر انوالو ہوتے ہیں. جو ریڈیل پارٹ ہے وہ صرف فرسٹ والا ہے. اچھا، اس ریڈیل پارٹ کو اگر آپ اور مزید لکھنا چاہیں جو کہ اس نے سمبولکلی لکھ دیا کہ ڈیل اسکوائر، نیچے سب آر لکھ دیا جیسے آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ ریڈیل پارٹ ہے. ریڈیل پارٹ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور جو اینگولر مومنٹم پارٹ ہے یا سمجھیں اینگولر پارٹ ہے وہ بیسکلی ادھر ہے، یعنی کہ اس نے ڈیل اسکوائر اومیگا لکھا ہوا ہے. اومیگا یہاں سمبولکلی ہے، اگین دیٹ سمپلی ریپرزینٹ تھیٹا اینڈ فائی. جو تھیٹا اور فائی کی جو ہے وہ ڈپینڈنس کو شو کر رہا ہے. آپ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی چاہیں لکھ دیں، لیکن یہ چونکہ وہ یہ جو ہوتا ہے سالڈ اینگل وغیرہ کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس نے یہ سمبل استعمال کیا. اچھا، اب یہ جو ہمارے پاس اس طرح کے اینگولر مومنٹم کا یا جو اینگولر پارٹ ہوتا ہے یہ والا، اس کو ہم بعض دفعہ ایل اسکوائر کے فارم میں بھی لکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمیں اینگولر مومنٹم کی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ایون کوانٹم میکینکس ہو یا کلاسیکل میکینکس ہو، اس میں اینگولر مومنٹم جو ہے وہ نارملی ہم کیپٹل ایل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ اسکوائر پارٹ ہے تو ہم اس کو اسکوائر کر دیا. اور پھر یہ والا جو ریڈیل پارٹ ہے وہ آپ اگر اس کے اوپر اپلائی کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف لکھنے کے طریقے ہیں. اور جو اینگولر پارٹ ہے وہ پھر باہر اس نے اس طرح آپ کو لکھ کے دکھا دیا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں صرف تھیٹا اور فائی ڈیپینڈنس ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے جب اسپیشل فنکشن وغیرہ میتھمیٹیکل میتھڈز میں پڑھے ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی. ایم آئی رائٹ؟ کیوں؟ آپ لوگوں نے ایسی چیزیں میرے خیال سے دیکھی بھی ہوں گی. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم نے نہیں دیکھی، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو دیکھ لیجیے، اب دیکھ لیجیے. اور یقینی طور پہ اکرم صاحب نے آپ کو یہ چیزیں
سے پہلے یقینی طور پر پڑھائی ہوگی. اوکے آلرائٹ. سو اب دیکھیے کہ اس ان اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں جو شروڈنگر ایکویشن ہے وہ اب بنیادی طور پر اس طرح سے لکھی جائے گی. بس یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ ذرا سا اس چیز کا فرق ہے کیونکہ یہاں پر ایک نیگیٹو سائن تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس پلس سائن ہو گیا کیونکہ شروڈنگر ایکویشن میں جو ہمارے پاس یہ جو ٹرم ہے اس کے آگے مائنس لگا ہوا ہے مائنس ایچ کا اسکوائر اوور 2 ہے. ٹھیک ہے وہ مائنس تو یہاں پہ برقرار رہا لیکن چونکہ یہاں پہ مائنس تھا اس لیے پلس ہو گیا. ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریڈیل پارٹ آ گیا یعنی کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ڈیل اسکوائر لکھا ہوا ہے تو یہ ریڈیل پارٹ ہے اور یہ اس کا اینگولر پارٹ ہے یہ پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے اور پھر یہ سائی آر اور ای سائی آر لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ جو ریڈیل پارٹ ہے اب دیکھیے اس کو لکھنے کے اور طریقے ہیں اور بھی مطلب آپ اس پوری چیز کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سو آن. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو اس پی آر کو یعنی کہ جو ریڈیل مومنٹم کا پارٹ ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ایونچولی اس طرح لکھا جا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ اپنے طور پہ آپ جو ہے وہ کر کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو میتھمیٹیکل اسکلز ہیں اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. کسی بھی میتھمیٹیکل فزکس کی کتاب اٹھا کے دیکھیے گا کہ بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ہمیں مل جاتی ہیں. نہیں ملیں تو آپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی ہوئی. اینی وے تو یہ جو ایکویشن ہے 6.46 یہ ہماری کی ایکویشن ہے اور اسی کو ہم آگے جا کے ہم جو ہے وہ ہم استعمال بھی کرنے والے ہیں. تو اور بقیہ یہ جو چیزیں یہ بس مطلب ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ اس کو چاہیں دیکھ لیں. مین ایکویشن ہمارے پاس 6.46 ہے اور اسی کو ہم آگے استعمال کریں گے. اچھا ایک چیز اور آپ کے ذہن میں رہے ہیں اور وہ یہ کہ آپ کو لوگوں کو کچھ شاید یہ بات پتہ ہوگی کہ جو ایل اسکوائر ہے یعنی کہ اینگولر مومنٹم آپریٹر کا جو میگنیٹیوڈ ہے بیسکلی وہ کمیوٹ کرتا ہے ایج کے ساتھ رائٹ. اور آپ کو شاید یہ پتہ ہو کیونکہ اب آپ لوگوں نے کوانٹم میکینکس میں پچھلے سال یہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں جو آپ کو شاید پڑھنی چاہیے تھی کہ جو ہیملٹونین ہے وہ ایل زی کے ساتھ بھی کمیوٹ کرتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو آپریٹر جب کمیوٹ کرتے ہیں کوانٹم میکینکس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو دا سیم سیٹ آف آئگن فنکشن. تو جو آئگن فنکشن ایل اسکوائر کا ہے وہی ایچ کا ہے اور وہی ایل زی کا ہے. ٹھیک ہے آئگن فنکشن سیم رہ رہا ہے رائٹ لیکن آئگن ویلیوز تو آپ کو پتہ ہے کہ چینج ہو سکتی ہیں تو ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہر آپریٹر کے آئگن ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. بٹ this commutation simply shows کہ they have the same set of eigen function کیونکہ ہمیں یہاں سے دکھ رہا ہے کہ ایل اسکوائر جب اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ایل اسکوائر اور جو ایل ہے یعنی کہ اینگولر مومنٹم آپریٹر یعنی کہ یہ اس کا میگنیٹیوڈ اور جو اس کے زیڈ کمپوننٹ ہے ان کے جو آئگن فنکشنز ہیں وہ بیسکلی اسفیریکل ہارمونکس ہیں جو کہ وائی ایل این کہلاتے ہیں جو کہ فنکشن ہوتے ہیں تھیٹا اور فائی کے. ٹھیک ہے اور جب ایل اسکوائر اپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر یار یہ محمد ساجد صاحب آپ لگتا ہے پہلی دفعہ کلاس لے رہے ہیں. جی سر. جی ہاں تو اپنا مائک بند کریں آپ. رائٹ تو اب یہ جو اسفیریکل ہارمونکس ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سے تھوڑا بہت واقف ہوں کم سے کم میتھمیٹیکل میتھڈس کے اندر آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایل اسکوائر جا کے جب وائی ایل این کے اوپر لگتا ہے تو جو اس کے آئگن ویلیوز ہوتی ہیں وہ ایل ٹائمز ایل پلس ون ٹائمز ایچ کا اسکوائر ہوتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب یہ ایل زیڈ وائی ایل ایم کے اوپر لگتا ہے یعنی کہ اسفیریکل ہارمونکس پہ لگتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایزیمیتھل کوانٹم نمبر ہوتا ہے یا جسے آپ میگنیٹک کوانٹم نمبر کہتے ہیں ایم ٹائمز ایچ کا یہ آپ کو جو ہے وہ ان ریٹرن جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے. تو ان کے آئگن فنکشن ان دونوں کے سیم ہیں ایل اسکوائر اور ایل زی کے لیکن آئگن ویلیوز جو ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں رائٹ. اچھا اسی طرح آپ لوگوں نے شاید اگر چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 وغیرہ آپ نے غور سے پڑھا ہو آپ کو یہ شاید معلوم ہوگا کہ جب ہم سایار اس طرح لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جو ویو فنکشن اس یعنی کہ کوانٹم نمبر کی اسپیس میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پروجیکٹ کرا دیا ہے آر ڈائریکشن میں، رائٹ. یہ اس طریقے سے جب ہم اس کا ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ سایہ آر کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس چیز کو لکھنا چاہیں تو ہم اس کو ایک اور طریقہ لکھنے کا یہ ہے، اور اس کو اور ہم ایکسپریسٹلی لکھتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اس ویو فنکشن کو دو حصوں میں کر کے لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ریڈیل پارٹ ہے اور یہ اس کا اینگل مومنٹم پارٹ ہے، یہ آر این ایل. اور یہ اسی طرح یہ جو لکھنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے، جیسے چھوٹی کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کوانٹم نمبر ہوتا تھا جو پرنسپل کوانٹم نمبر کہلاتا تھا این، اور ایک ہوتا تھا جسے ہم اینگل مومنٹم کوانٹم نمبر کہتے تھے ایل. آپ کو یاد ہے کہ این تو ایل سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن ایل این پہ اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلیو این مائنس ون تک جاتی ہے. تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایم ایل ہوا کرتا تھا، رائٹ. اور ایم ایل کی ویلیو جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ 2L + 1 تک ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایل کی منیمم ویلیو ہے اور ایم جو ہے وہ اس کی میکسیمم ویلیو کے درمیان ہوتا ہے. تو چونکہ جو اس کا ریڈیل پارٹ ہے اس کے اندر اینگل مومنٹم کی اس طریقے سے انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہم جیسے آگے دیکھیں گے این بڑھانے سے ایل بھی جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، تو جو کہ ہمیں یہاں سے دیکھ بھی رہا ہے. تو جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے جو ریڈیل پارٹ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو کوانٹم نمبرز آ سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ این ایل ہیں، اور جو اسفیریکل ہارمونکس کا پارٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہاں پر دو کوانٹم نمبرز کے ذریعے سے ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں، وہ ایل اور ایم ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں صاف دیکھ بھی رہا ہے یہاں سے کہ ایم ایل جو ہے وہ ایل کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. اینی وے اسی طرح جو ہمارے پاس ہیملٹونین ہے چونکہ وہ بھی سیم سیٹ آف آئگن فنکشن رکھتا ہے، کیونکہ ایچ ایل اسکوائر اور ایل زیڈ کمیوٹ کرتے ہیں، تو جب یہ ایچ اس کے اوپر لگتا ہے تو ہمیں انرجی نکال کے دیتا ہے. اور انرجی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ صرف اور صرف پرنسپل کوانٹم نمبر کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، باقی کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. بھلے اس کے ایم ایل کی ویلیو کچھ بھی ہو، ایل کی ویلیو کچھ بھی ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انرجی ان سب میں سیم رہتی ہے. اگر آپ کے پاس n=2 ہے تو ایل کی ویلیوز آپ کو بتائیں کہ جو 1 ہوں گی، اور 1 کے لحاظ سے ایم ایل کی ویلیو -1 0 اور 1 ہوں گی. تو ان تینوں کیسز میں انرجی سیم ہوگی، بھلے سے ان کی اورینٹیشن جو ہیں وہ مختلف ہیں، اینگولر مومنٹم مختلف ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. اب آپ یہ دیکھیے یہ 6.46 جو ہے، رائٹ، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ہمیں ری ارینج کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا کوئی اتنا زیادہ جو ہے ہمیں مشکل چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس ایکویشن کو دیکھیں ایک دفعہ، یہ ہمارے پاس 6.46 لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کر کے رہے ہیں، کر یہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس ویو فنکشن ہے، یعنی کہ سائے این ایل ایم، ٹھیک ہے، اس کو یہ ریپلیس کر رہے ہیں آر این ایل سے. ٹھیک ہے، آر این ایل وائی ایل ایم سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر جو ویریبل سیپریبل فارم بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہا ہے تو میں کچھ اس کے ایکسٹرا اسٹیپ کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے پہلے ایکویشن لکھنی پڑے گی. آل رائٹ، میں آپ کو یہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا کہاں گیا؟ نیو شیئرنگ پہ جاؤں، یہ آپ کو دکھ رہا ہے میرے پاس ون نوٹ کا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایکویشن کو کس طرح لکھی ہے، اس کا اسکوائر اوور 2m، ٹھیک ہے، اینڈ آئی تھنک 1/r partial square by partial r square times r، پلس 1/2m r square l square، ٹھیک ہے، اور پلس v of r. اچھا، یہاں پہ ہم اب بہتر ہے کہ خیر ہم نے یہاں پر
یہ بریکٹ لگانے کی میرے پاس اس تک کوئی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ کیا کریں کہ سائی لگا دیں، سائی این ایل، یہ یہاں پہ سائی این ایل، ایم بھی آئے گا، میں نے صاف کر کے لکھ دوں گا بہتر تو یہی ہے. سیکنڈ تو صاف کر کے لکھ دیا گیا. تو مائنس ایچ کٹ اسکوائر اوور 2n 1 اوور r partial by partial r psi nln plus 1 over 2n r square l square psi nln plus v of r. یہ اسفیریکل، یہ سینٹرل پوٹینشیل ہے، صرف اور صرف r پر ڈپینڈ کر رہا ہے. n equals to e en یا n e بھی لکھ دیں تو کافی ہے اور سائی این ایل این. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس سائی این ایل این جو ہے بیسکلی لکھا جائے گا آر این ایل ٹائمز اسفیریکل ہارمونکس سے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں پر تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو یہ مائنس ایچ کا اسکوائر اوور 2n 1 اوور r پارشل بائی پارشل r اسکوائر، اور یہ جو r اپنی جگہ آگے کیونکہ r کے اوپر تو یہ آپریٹر لگ رہا ہے آپ کو. سوری، ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ یہ آپریٹر اس کے اوپر تو ایکٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہوگا کہ وائی ایل ایم کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گا، یا یہ سمجھیں جب ایکٹ کرے گا تو زیرو کر دے گا، کیونکہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا پروڈکٹ فارم میں. تو یہ پورا آپریٹر جا کے ایک دفعہ اس پہ آپریٹ ہوگا، ایک دفعہ اس پہ آپریٹ ہوگا، اس پہ آپریٹ ہوگا تو ہمیں کچھ ویلیو دے گا، پھر اس پہ آپریٹ ہوگا یعنی کہ وائی ایل ایم پہ آپریٹ ہوگا تو یہ ہمیں زیرو دے دے گا. تو جو کہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم ہے، اسٹینڈرڈ طریقہ ہے لکھنے کا. تو وائی ایل ایم باہر نکل کے آ جائے گا، تو یہاں ہمارے پاس آر این ایل آ جائے گا. اس کو ہم بریکٹ کے اندر کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے. اسی طرح یہ آپریٹر جو ایل اسکوائر ہے وہ آر این ایل پہ اپلائی نہیں ہوئے گا، یا یہ کہیں اپلائی ہوگا تو اس کو زیرو کر دے گا. تو ہم اس کو باہر نکال کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے اوپر استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایل اسکوائر وہ جو ہے وہ صرف وائی ایل ایم کے اوپر آپریٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ پلس وی آف آر، اور یہاں اس کی جگہ پہ ہم نے آر این ایل پلس وائی ایل ایم لکھ دیا از اکولس ٹو ای آر این ایل اور ٹائمز وائی ایل ایم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ تھرو آؤٹ ہم یہ ڈیوائڈ کر دیں اس سے وائی ایل ایم ٹائم آر این ایل سے. ٹھیک. تو یہ ہمارے پاس مائنس ایچ کٹ اسکوائر ہوگا. تو یہ میں ایک دفعہ کر رہا ہوں تاکہ آپ جن لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں. آگے تو یہ آپ اس طرح کی چیزیں آگے اور بھی ایک دو دفعہ کرنی ہے، وہ پھر آپ کو کریے گا. آر این ایل آ گیا یہاں پہ. تو پارشل بائی پارشل آر اسکوائر، یہ تو اپنی جگہ پہ اندر رہے گا کیونکہ یہ جا کے آپریٹ ہو رہا ہے. اور یہاں ہمارے پاس 2m آر اسکوائر اور وائی ایل ایم آ گیا ایل اسکوائر، اور یہ آپریٹ ہو رہا ہے اس پہ. تو یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ ایک طرح سے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر تو یہ جا کے آپریٹ ہو رہا ہے. پلس کس نے اپنا یہ کھولا ہوا ہے؟ نعمان علی صاحب اپنا مائک بند کیجیے. یس سر. لگ رہا ہے آپ میں سے کافی لوگ زندگی میں پہلی دفعہ یہ اس طرح کی کلاسز لے رہے ہیں.
وی آر کیونکہ یہاں اس سے ہم نے جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایکویشن ہم نے اس کو چونکہ ڈیوائڈ کیا تو یہ یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا، اسی طرح یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا اور ہمارے پاس صرف ای بچے گا. ٹھیک ہے. اب آگے بھی جو اس نے وہ کام کیا ہوا ہے وہ صرف یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے تھرو آؤٹ ایکویشن کو جو ہے وہ 2mr سے جو ہے وہ اس نے ملٹیپلائی کیا ہوا. ایک سمے میں دیکھ لوں کہ کیا فارم بنانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور تو میری ایکویشن زبانی تو یاد نہیں ہے کیا ایکویشن تھی اور کیا بنا دیا. اوکے یہاں آر اسکوائر تھا. ٹھیک ٹھیک ہے. اور صحیح ہم بھی اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں. اور رائٹ تو یہ یہاں پہ آر اسکوائر تھا. اب ہم کیا کریں کہ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تھرو آؤٹ 2m r سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ پوری ایکویشن میں یہاں پہ کیونکہ 2mr لکھا ہوا ہے تو وہ غائب ہو جائے گا. اور بلکہ ہم اس میں ایچ کٹ اسکوائر کو بھی غائب کر سکتے ہیں میرا خیال. لیٹ می چیک ون مور ٹائم کہ ایچ کٹ اسکوائر سے کو بھی غائب کیا ہے یہاں سے. ایچ کٹ ایچ کٹ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اور رائٹ تو اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس مائنس ایچ کٹ اسکوائر اوور 1/r(n(l) اور پارشل بائی پارشل آر اسکوائر r ٹائمز r(n(l). ٹھیک ہے. اور پلس یہاں سے آیا اور یہ 2m سے 2m کٹ گیا اور نیچے آر اسکوائر لکھا ہوا ہے تو یہ 1/r یہاں آ جائے گا. yln یہاں آ گیا l اسکوائر yln. ٹھیک ہے. اور پلس یہ 2mr یہاں پر آئے گا تو ہم 2mr کو یہاں لکھیں اور v مائنس ای از اکولس ٹو 0 کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ویسے یہ جو ہم نے یہاں ملٹیپلائی کیا ہے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ میرے خیال سے اگلے اسٹیپ میں دوبارہ 2mr کو یہ نیچے لے آئے گا تو یہ بلا وجہ کے ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہے. اینی وے تو ایگزیکٹلی وہ فارم بنانے کی جو کلاس آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ ایل اسکوائر کا جو آئگن ویلیو ہیں جو یعنی کہ ایل اسکوائر جو وائی ایل ایم پر لگ رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں یعنی کہ ریکال کیا کریں کہ ایل اسکوائر جو وائی ایل ایم کے اوپر لگتا ہے تو اٹ گیوز یو ایل انٹو ایل پلس 1 ٹائمز ایچ کٹ اسکوائر یہ آپ کو دیتا ہے. تو ہم یہ جو ایکویشن ہے وہ ہم یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ جو ہماری ایکویشن ہے اس کو ہم مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس طرح کہ مائنس ایچ کٹ اسکوائر اوور r(n(l) پارشل بائی پارشل آر اسکوائر ٹائمز r(n(l). ٹھیک ہے. اور پلس 2mr یعنی کہ یہ والی چیزیں ہم ذرا پہلے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والی چیز ہم ذرا بعد میں لکھ رہے ہیں کہ پلس وہ کیا ہوں گی کہ 1/r ٹائمز yln اور اوپر کیا آ جائے گا l انٹو l پلس 1 ٹائمز ایچ کٹ اسکوائر. ٹھیک ہے. اور ٹائمز ہاں یہ تو یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایکولس ٹو 0 ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکویشن آ جائے گی جو کہ اس نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. ہاں رائٹ. تو یہ 6.54 جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. اچھا اب یہ اس نے یہاں پر اگین اوکے اس نے اس کو ابھی استعمال نہیں کیا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں 6.5455 میں دوبارہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے. چلیں خیر ہمیں کوئی اس سے اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ اس نے ایل اسکوائر کو ابھی استعمال نہیں کیا ہوا
چلیں کوئی بات نہیں، 5 4 کے اندر ہم اس کو دوبارہ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ایل اسکوائر انٹو وائی ایل این اوور نیچے ہمارے پاس بیسکلی آر ہے اور وائی ایل این، ٹھیک ہے، اور اکوس ٹو جو 0 ہو گیا. اور جو اس نے اگلی ایکویشن لکھی ہے وہ آئی ڈونٹ نو، پھر اگین اس میں یعنی کہ یہ والی جو ایکویشن ہم نے لکھی ہے اس کا کوئی بیسکلی یہ یہ جو اس سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے، اس کو کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اور آپ اگر اس کی یہ والی جو ایکویشن ہے وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، جو اس نے 6.55 لکھی ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پر وہی کچھ ہے جو ہم شروع میں بھی دیکھ رہے ہیں. اینی وے تو اب کیا کیا جائے، تو دوبارہ ہم یعنی کہ یہ جو ہم نے یہاں پر یہ جو ہم نے نیچے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا، ہم اس کو نہ ڈیوائڈ کریں تو جو ہمارے پاس ایکویشن بنے گی وہ سمپل یہ بنے گی. یہ تھوڑا سا یعنی کہ میں اس کو یوں لکھوں مائنس ایچ کٹ اسکوائر اوور 2m آر وائی این ایل پارشل اسکوائر بائی پارشل آر اسکوائر آر این ایل، ٹھیک ہے، پلس 2m r، سوری یہاں پہ تو 2m r نہیں آئے گا، وہ میں یہاں سے ہٹا دیا، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور یہ سم اس نے دوبارہ اپنے ساتھ یہاں پہ لکھ دیا ہے، تو ایل اسکوائر اوور، تو یہاں پر اب یہ بجائے اس کو اس طرح لکھنے کے یہ اس کی آئگن ویلیو لکھ رہا ہے ایل انٹو ایل پلس 1 ایچ کٹ اسکوائر، ٹھیک ہے، اور نیچے ہمارے پاس تھا 2m آر اسکوائر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ کچھ ایسی فارم بن رہی ہے کیونکہ میرے پاس اتفاق ہے بھی کتاب نہیں ہے، کتاب ہوتی تو میں یہ کویشچن زیادہ اچھی طریقے سے لکھ سکتا. اوکے، مجھے ٹو اینڈ فرو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں ایک اسکرین چینج کر کے دوسرے کی طرف جا رہا ہوں. اوکے رائٹ، یہ سب کرتب کرنے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے دوبارہ سے اسی فارم میں لکھ دیا اٹھا کے. اوکے اوکے آلرائٹ، چلیں میں اس کو دوبارہ اسی فارم میں لکھ دیتا ہوں. آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ ذرا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کو لکھنے میں تھوڑی سی جو ہوئی وہ یہ دقت پیش آئی کہ مجھے بار بار آگے پیچھے جا کے دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھا، دوسرا کام ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی کیا تھا کہ ہم نے اس پوری ایکویشن کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا تھا آر این ایل، یعنی کہ ہم نے اس کو، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا، بلا وجہ کے اسٹیپ ہو گئے، مجھے شاید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم اس کو ڈائریکٹ کر سکتے تھے. تو یہ یہاں جو ہم نے اس پوری ایکویشن کو سے ڈیوائڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ شروع کے اندر یہ ہمارے پاس یہ جو آر این جو سائی جو تھا لکھا جا رہا تھا آر این ایل ٹائمز وائی ایل این کے طور پر جو لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ اس پوری ایکویشن کو ڈیوائڈ کر دیا تھا وائی ایل این ٹائمز آر این ایل سے. تو یہاں پر وائی ایل این جو تھا وہ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پر آر این ایل جو تھا وہ ہمارے پاس کینسل ہو گیا تھا، اور وائی ایل این یہاں پہ آ رہا تھا، اور یہاں پر یہ دونوں کینسل ہو گئے تھے، رائٹ، آر این ایل اور وائی ایل این، کیونکہ ہم اسے ڈیوائڈ کر رہے تھے تو یہ اس سے فری ہو گئے تھے. لیکن یہ جو یہاں پر یہ لکھا ہے ایکویشن، اگر آپ تو میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ
آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ یہ جو سائنل اس نے اس طرح لکھا ہے. یہ کو رکے یہ دروازہ میں بند کروں اٹھا کے، یہ ہمارے بیچنے والے چیزیں آ جاتے ہیں، یہ بہت آواز کرتے ہیں. جی جناب سوری، مجھے دروازہ بند کرنا پڑا. اوکے، تو یہ میں جو آپ کو ابھی بتلانا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ آر این ایل یہاں پہ آ گیا، یہاں پر آر این ایل آ گیا. ٹھیک ہے، جو وائی ایل ایم تھا وہ یہاں سے کینسل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ والے جو ہم نے اس سے ملٹیپلائی کیا تھا اس کی وجہ سے یہ وی آر اور ای آر جو تھا وہ اس میں سے وائی ایل ایم اور آر این ایل غائب ہو گئے. تو وہ